اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام دعوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ اللہ جل شانہ نے تلاوت کردہ آیت کریمہ یہ سورہ ابراہیم کی آیات ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ کے حضور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے بیت اللہ کے قریب چھوڑا اور وہاں یہ دعا مانگی، ربنا اے ہمارے رب انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے گھر پاک گھر بیت محرم کے نزدیک جو بے آباد جگہ ہے، جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی درخت ہے نہ آبادی ہے، تو تیرے حکم کی تعمیل میں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور مقصد چھوڑنے کا یہ ہے کہ اس تیرے گھر کے قریب ایک وقت آئے جب ربنا لیقیم الصلاۃ، کہ تیرے بندے تیری نماز پڑھیں، فجعل اور بنا دے افئدۃ من الناس، لوگوں میں سے بعض لوگوں کے ایسے دل بنا دے آنے والے نسلوں میں، موجودہ میں آنے والے نسلوں میں، تابع الیہم جو تیری طرف جھکے، یہ تجھ سے مانگے۔ اور اے اللہ ورزقہم من الثمرات، اور اپنے خزانوں سے یہاں ثمرات پھل اور خوراک کا انتظام فرما، تاکہ تیرا رزق کھا کر لعلہم یشکرون، تیرا شکر ادا کریں۔ پھر اپنا عقیدہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں امت کو سکھانے کے لیے، ربنا اے ہمارے رب انک تعلم، بے شک تو ہی جانتا ہے، ما نخفی جو چھپا ہوا ہے، وا نعلن اور جو ظاہر ہے، دنیا میں جو چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے تو خوب جانتا ہے، اور ہمارے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی تو خوب جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ پھر شکر ادا کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں جو ملے، الحمدللہ الذی، اس اللہ کا بہت بڑے احسانات ہیں، شکر ہے، وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ جس نے اللہ رب العالمین نے مجھے اسماعیل اور اسحاق بیٹے عطا کیے، ان ربی لسمیع الدعاء، اور یہ یقین پیش کیا کہ بے شک میرا رب میری دعا کو سننے والا ہے۔ تو ہمارا بھی عقیدہ بن جائے اور یہ یقین سے کہا جائے ان ربی، بے شک میرا رب لسمیع الدعاء، جب بندہ دعا کرے
تو اس بات کا دل میں یقین کرے اور اللہ کی طرف دھیان کر کے یہ بات زبان پہ لائے کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں ان ربی لسمع دعا، میرا رب میری دعا کو سن رہا ہے اور میرے پاس موجود ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو نماز میں آخر میں تشہد میں پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کا ذکر ربی جعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، یعنی کوئی نماز بھی نہ چھوٹے، ہر نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھی جائے، اور من ذریتی، اور اپنی اولاد کی بھی فکر کی۔ یہاں اللہ پاک اپنی ذات کے ساتھ اولاد کی بھی فکر کرنے کا حکم عطا فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی سبق دے رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی پکا نمازی بنا دے، میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، اپنا سامنے جھکنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما، اور دل میں یقین ہے کہ اللہ تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، جو کوتاہیاں دانستہ نادانستہ ہوئی ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ والدیہ، اور میرے ماں باپ کی، جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے، وہ ان کی نیت کریں کہ اللہ ان کے خطائے معاف فرما، انہیں اپنے رحمت سے جنت نصیب فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کی بھی نیت کر کے یہ دعا مانگے، ربنا اغفر لی، اللہ میری بخشش فرما، والدیہ، میرے ماں باپ کی خطائے معاف فرما، وللمؤمنین، اور تمام ایمان والوں کے جنہوں نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی کہا، اللہ ان سب مومن مومنات کی مغفرت فرما۔ یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یہ دعا مانگی جائے، اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم ارحمنا عند الموت، اللہم لا تعذبنا بعد الموت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور جو دعائیں کی ہیں ان کا اہتمام ہمیں بھی کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ اللہ سے ہمارا بھی سچا پکا ایمان بن جائے، اور اللہ پاک ہمیں وہ رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام کو نصیب ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جنہوں نے بھی اپنے وقتی نبی کی بات کو مانا ان کو بھی اللہ نے دنیا اور آخرت میں خیر نصیب فرمائی۔ تو میرے بھائی یہ ضروری ہے کہ اللہ سے سچا پیار کیا جائے، جیسے پیار کرنے کا حق ہے۔ جو اللہ سے سچا پیار کرے گا اللہ جل شانہ اسے اپنی محبت نصیب فرمائیں گے، عزت نصیب فرمائیں گے، رحمتیں نصیب فرمائیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقیدہ، اپنا ایمان کے بول پھر بولے، میرا وہی رب ہے الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں مجھے بنایا، فہو یہدین، اور وہی اسلام کے راستے پر مجھے ہدایت دینے والا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی میرا رب ہے کہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے۔ تو جب بھی ایمان والا یہ بیمار ہو تو یہی دعا کرے یقین کے ساتھ، اللہ سے یہی عرض کرے، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ یشفین، تو اللہ ہی مجھے شفا دینے والا ہے، والذی، وہی پاک ذات ہے، یمیتنی ثم یحیین، ایک زندگی کا وقت پورا کرنے کے بعد جو اللہ جل شانہ مجھے موت کا حکم دیں گے، دنیا سے میں رخصت ہوں گا۔ ہر جاندار نے اس دنیا سے جانا ہے، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، تو اس مقررہ وقت کو پورا کرنے کے بعد جو دنیا سے جائے گا تو اللہ کے حکم سے جائے گا۔ کوئی بھی نفس جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر دنیا سے جا نہیں سکتا۔ ایک لمحہ کم نہیں زندگی کا ہوگا، نہ ایک لمحہ زندگی کا زیادہ ہوگا۔ جی فرمایا والذی، وہی ہے پاک ذات، یمیتنی، جس کے حکم سے میں دنیا سے جاؤں گا، ثم یحیین، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، قیامت کے دن وہی مجھے زندہ کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں نبی مکرم جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اپنے عقائد ٹھیک کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ وہی پاک ذات والذی اطعم ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہی پاک ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے، میری روح کو پالے ہوئے ہے، وہی میری مغفرت فرمائے گا، تمام خطائیں قیامت کے دن معاف کرے گا۔ پھر اللہ سے دعا کی، ربی حبلی، اے اللہ مجھے عطا فرما حکمن والحقنی بالصالحین، اور
وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شمار فرما، صالحین میں میرا شمار فرما، اور اے اللہ میری زبان سے سچ بولنے کی توفیق مجھے نصیب فرما، کہ سچ میں راحت اور آسانی، سچ سے ہوتی نہیں پشیمانی، اور نیک لوگوں میں مجھے سچوں میں شامل فرما۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور جن کو جنت نصیب ہوئی ہے ان میں میرا بھی شمار فرما۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی اللہ کے حضور پیش کی، جو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ بیٹے اللہ کا حکم مجھے پہنچا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ یہ فیضان نظر تھا، تاکہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ ماں کی تربیت تھی، ماں کی تربیت تھی کہ اس نے اللہ پہ شاکر ہونے کا سبق سکھایا، ویران جگہ میں اس کو پالا، اللہ پاک نے مصیبتوں پریشانیوں کو دور کیا، اللہ کی طرف دھیان کیا، اور ہر حال میں اللہ کی طرف دھیان کرتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی رہی۔ تو ان کے بیٹے اسماعیل کی بھی تربیت اللہ نے ایسی فرمائی کہ وہ امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، مجھ پر اللہ کا حکم آیا کہ تجھے اللہ کے لیے قربان کر دوں، تو انہوں نے کیا خوب بات فرمائی، یا اباتی، اے میرے ابا جان، طفل ما تؤمر، جو اللہ کا حکم تم کو پہنچا اس کو پورا کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین، بے شک آپ مجھے فرما برداروں میں پائیں گے، اطاعت گزاروں میں پائیں گے۔ تو وہ حق ادا کیا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور ایک مینڈا جو تھا ان کی جگہ وہاں ذبح کروا دیا۔ کرنے کا دن ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا دن ہے، کہ مال اللہ پاک کے ہاں نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ قربانی کرنے والے کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ مال و دولت و دنیا، رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، کا تہیہ کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اللہ کے حضور پیش کی۔ اللہ نے کہلوایا کہ نبی جی آپ یہ بات فرمائیے، کل ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، میری ساری قربانیاں، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی، میرا جینا اور مرنا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ تو اس فرمان عالی شان کی نسبت سے اور امتی کا بھی یہی عقیدہ ہو، میرا آپ کا سب کا عقیدہ ہو، ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری باتیں، میرا ذکر، میرا فکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں، صدقہ خیرات سب اللہ کے لیے، اور محیائی، میرا جینا، میری زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے، اور مرنا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، اللہ کے حکم پہ مرنا، اور آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارنا۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ تو اللہ جل شانہ سے درخواست ہے کہ سب مسلمانوں کو اللہ اس عید الاضحیٰ کی خوشیاں نصیب فرمائیں، اور ان کی قربانیوں کو قبول فرمائیں۔ جو قربانی نہیں دے پائے وہ اپنے جذبات کی قربانی کریں، اللہ پاک کی رضا کے لیے تمام کام کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاریں، پچھلی زندگی پر توبہ کریں، آئندہ اللہ کے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پورا کرنے کا عزم کریں، اسی میں اللہ پاک راضی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، معذرت اللہ جاوید بولتا ہوں۔